अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। एक बड़े तरक्याती फैसले में मरकज़ी वज़ारत बराए जल शक्ति ने रियासत के लिए 3 अहम इरीगेशन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी है। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने आज कहा कि दूसरे मरहले की कंटी वेलगू प्रोग्राम का आगाज़ आइंदा साल 18 जनवरी से होगा, जिसके ज़रिए 1.5 करोड़ अफराद को फ़ायदा पहुँचेगा। रियासती वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हुकूमत सिद्दीपेट, निज़ामाबाद और नलगुंडा अज़ला में वेटरनरी कॉलेजेस कायम करेगी। रियासती वज़ीर बल्दी व नज़्म व नफ़्स के तारक रमौर ने कहा कि हैदराबाद फ़िलहाल 100% सीवरेज ट्रीटमेंट के काबिल हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त शहर में 31 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स ज़ेर तकमील हैं। एक बड़े तरक्याती फैसले में मरकज़ी वज़ारत बराए जल शक्ति ने रियासत के लिए 3 अहम इरीगेशन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी है। इन प्रोजेक्ट्स का तवील अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था, जिसमें चिन्ना कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन स्कीम जो जयशंकर भोपालपल्ली ज़िले के लिए होगी, चिनका कोटा पैरेज जो आदिलाबाद ज़िले में होगा, और इसी तरह ज़िले निज़ामाबाद के चोटुपल्ली हनुमंत रेड्डी लिफ्ट इरीगेशन भी शामिल है। इन तीनों प्रोजेक्ट्स को जल शक्ति वज़ारत की जानिब से मंजूरी दी गई है। टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, जिसकी सदारत जल शक्ति वज़ारत के सेक्रेटरी पंकज कुमार आज दिल्ली में कर रहे थे, इजाज़त दे दी। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने आज कहा है कि दूसरे मरहले के कंटी वेलगू प्रोग्राम का आगाज़ आइंदा साल 18 जनवरी से होगा, जिसके ज़रिए 1.5 करोड़ अफराद को फ़ायदा पहुँचेगा। इस मौके पर हुकूमत की जानिब से 55 लाख ऐनकें भी ज़रूरतमंद अफराद में तकसीम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि 100 दिनों के दौरान इस खुसूसी मुहिम में बड़े पैमाने पर मरीज़ों का मुफ्त मुआयना किया जाएगा और दवाएं दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि कंटी वेलगू के दूसरे मरहले के रियासती हुकूमत की जानिब से 200 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने तेलंगाना के ताल्लुक़ से रखने वाले तमाम हेल्थ वर्कर से अपील की कि वो इस मुहिम को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए मौसर तरीके से काम करें। वज़ीर मौसूफ़ ने रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले डिस्ट्रिक्ट मेडिकल और हेल्थ ऑफिसर से इस मौके पर बातचीत की। మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఒక పెద్ద ఎత్తున ఈ కంటి వెలుగులు ప్రారంభించాలని చెప్పి నిర్ణయించారు. సరే, ఇది మనకు కొత్త ఏమీ కాదు. అందరూ కూడా కష్టపడి చాలా బాగా పనిచేసి మరి ప్రజలకు ఎంతో మేలు చేశారు. ప్రభుత్వానికి కూడా మంచి పేరు తీసుకొచ్చారు. లాస్ట్ టైం మనం దాదాపు 1,54,00,000 మందికి స్క్రీనింగ్ చేశాం. ఆ 1,54,00,000 మందికి స్క్రీన్ చేసి దాదాపుగా 50 లక్షలకు పైగా కళ్లద్దాలు వారందరికీ కూడా అందించి కంటి వెలుగులను ప్రసాదించే కార్యక్రమం చేశాం. ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది రానియం. గవర్నమెంట్ సైడ్ మీకు అద్దాలు కానీ, ఆటో రిఫ్రాక్టోమీటర్స్ కానీ, ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ కానీ, అదేవిధంగా వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి టీఏడిఎల్ కానీ అన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ నుంచి మీకు పూర్తి స్థాయిలో మేము సహకారం ఇస్తాం. కానీ ఎంత ఎఫెక్టివ్గా మీరు దీన్ని నడుపుతారనేది जिल्लाల్లో మీరు చూడాలి। मरकज़ी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात अनुराग ठाकर ने कहा है कि मुल्क के अवामी नशरियाती इदारे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन कई दहाइयों से अवामी भरोसा और सच्चाई और अवामी एतमाद के साथ मजबूती से खड़े हैं। 59वीं एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जनरल असम्बली एंड एसोसिएटेड मीटिंग 2022 के इफ्तिताई सेशन में आज नई दिल्ली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया ने लोगों की सोच और फ़िक्र को बदलने में अहम रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि कोविड वबा के दौरान हुकूमत ने गलत ख़बरों और अफवाहों को रोकने के लिए खुसूसी तवज्जो दी। अनुराग ठाकर ने ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन को किसी भी खबर के अवाम तक पहुँचने से पहले सच्चाई को जानने वाले मेकानिज़म की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती में कोविड वबा के दौरान अपने 100 मुलाजिमीन को खो दिया, बावजूद इसकी अपनी बेहतरीन खिदमात में किसी किस्म की कोताही नहीं होने दी। प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि इस साल ABU जनरल असम्बली की थीम अवाम की खिदमत और मुश्किलात हालात में मीडिया का रोल रखा गया है। दुनिया के पहले इंट्रानेज़ल वैक्सीन इनकोवैक को ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI की जानिब से कोविड बूस्टर डोज की हैसियत से मंजूरी दी जा चुकी है।
مرکزی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ ملک میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بہترین کووڈ کیئر خدمات پیش کیں۔ انہوں نے محکمہ بایو ٹیکنالوجی کو ویکسین کی تحریک کرنے اور DCGI سے منظوری لینے پر مبارکباد دی۔ وزیر IT تارک راما راؤ نے یاد دہانی کروائی کہ آج دیکشا دیوس ہے، جب وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے تلنگانہ مالی دیشا تحریک کا آغاز کیا تھا اور اسی دن ہڑتال کی تھی۔ انہوں نے تلنگانہ کی جدوجہد کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ تاریخ میں دیکشا دیوس ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے کہا کہ اس دن کو آج 13 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ وزیر داخلہ جناب محمد محمود علی کے ہاتھوں آج جرمنٹن ہاسپٹل میں عطاپور میں ICU رومز کا افتتاح اور ڈاکٹرز کے تربیتی کیمپ سے خطاب۔ ریاستی وزیر داخلہ جناب محمد محمود علی نے کہا کہ پہلے ڈاکٹرز بغیر رپورٹس کے علاج کیا کرتے تھے، کم خرچے سے اچھا علاج ہوتا تھا۔ آج رپورٹس کے ساتھ علاج زیادہ خرچے میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علاج میں شفا دے، کم خرچے میں اچھا علاج ہو، مریض شفا یاب ہو کر جائے۔ پرانے وقتوں میں حکیم ہوا کرتے تھے جو خاروا دیکھ کر علاج کیا کرتے تھے، اب بڑے ٹیسٹ لکھا کرتے ہیں، ٹیسٹ کرا کر مریض پریشان ہو جاتا ہے۔ مگر خاص طور پر اس دواخانے میں دیکھا ہوں، ڈاکٹر میر جواد زار خان کے بارے میں سنا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ میں ہر ایک ڈاکٹر سے یہی کہتا ہوں۔ ڈاکٹر جواد زار خان نے کہا کہ مریض کے حساب سے علاج کیا جاتا ہے، مریض کو مایوس نہیں کیا جاتا ہے۔ ہاسپٹل کی جانب سے مہمانوں کی شال پوشی مغل پوشی کی گئی۔ چیف بزنس آفیسر اور دیگر شام سندر صاحب جو اسپن سیکشن ہے، محمد عمر صاحب، ڈاکٹر مدھو ریڈی صاحب، ڈاکٹر شیخ محمد عظیم الدین صاحب اور آپ کے جو عدل عزیز کارپوریٹر ہیں شری سریش صاحب، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے کارپوریٹر صاحب کا، جن کے بارے میں لوگوں کا بہت اچھا تاثر ہے۔ سبھی لوگ ان کے بارے میں اپریشیٹ کر رہے تھے کہ ہمیں ہمیشہ کوآپریٹ کرتے ہیں۔ انسان وہی ہوتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ ایک بار TV میں ایک ڈیبیٹ چل رہا تھا، ایک شخص نے دوسرے شخص سے سوال کیا، انسان اور جانور میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو جواب دینے والا نے جواب دیا کہ جو دوسروں کی خدمت کرتا ہے وہی انسان ہے۔ تو لوگ خدمت کرتے ہیں، یقیناً وہ بہت سیکریفائس کرتے ہیں، اور خاص طور سے اس جرمنٹن ہاسپٹل کے نام بہت بار میں لوگوں سے سن چکا ہوں، جہاں پر بہت اچھی سروس ہے، اور ہمارے میڈیا بھائی بھی اکثر آپ کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں۔ کھانے کھولے گئے، مگر میں دیکھتا ہوں جو پرائیویٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ڈاکٹر نے RMP بھی ہمارے لیے بہت اچھے علاج کرتے ہیں، کیونکہ میں جب چھوٹا تھا تو میرا گھر چادر گھاٹ پہ تھا، اور ہمارے ڈاکٹر صاحب جو تھے فتح دروازے میں تھے، حالانکہ وہ لطیف صاحب ایک RMP تھے، وہ باری صاحب ایک ڈاکٹر تھے، بول کے سنتا تھا میں، ان کے شاگرد تھے، وہ بہت اچھی دوا دیتے تھے، تفصیل اچھی کرتے تھے، جس سے شفا ہوتی۔ آج کل تو بہت سے ٹیسٹ آ چکے ہیں۔ میں دیکھتا تھا ڈاکٹر سلام صاحب ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے، ملکپیٹ میں رہتے تھے۔ میں بھی جب 18-17 سال کا تھا، مجھے سردی کی شکایت ہو گئی تھی، بخار آ گیا تھا۔ میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے پنجاب جانا تھا میرے بزنس کے سلسلے میں، صاحب مجھے ذرا انجیکشن دیجیے، جلدی فائدہ ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب جب انجیکشن کے جو ہے 2 روپے لیتے تھے اور 1 روپے میں دوا دی جاتی، آج سے میں 50 سال پرانی بات بتاتا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا، کیا ہے آپ کے والد صاحب کے پاس پیسے زیادہ ہو گئے کیا؟ آپ جو علاج کیا جا رہا ہے، ڈاکٹر اتنا بھی خیال رکھتے تھے کہ پیشنٹ پہ زیادہ بھار نہ پڑے، علاج کے اندر نہ ایسے مشقت ہو جس کی وجہ سے زیادہ دیر بعد ہو۔ اور میں جو یہاں آنے کے بعد مجھے آج سلام صاحب یاد ہیں، ڈاکٹر جواد صاحب کو دیکھنے کے بعد، ان کی ٹیم کو دیکھنے کے بعد، کہ کتنا لوگوں کا خیال رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر وہی ہوتا ہے جو مریض کا خیال رکھے۔ میں بھی بتایا، کل مجھے ایک شخص آیا میرے پاس جو ملکپیٹ سے آیا، اس کے بچے کی طبیعت خراب ہوئی، وہ پہلے نیلوفر لے گیا، مگر اس کے بعد وہ کچھ دیر کے بعد ان جو ہے ایک بڑے کارپوریٹ دواخانے کو لے گیا۔ میرے پاس وہ آدمی میں 4 بجے آیا، تو میں میرے PA کو کہا کہ دواخانے کا جو بھی سپرنٹ ہم سے بات کرو، بلنگ سیکشن میں کون ہے، کہ آدمی جو فائنینشیل ویک ہے اس کو کچھ رعایت کی جائے۔ تو کچھ دیر کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس کو 2 گھنٹے دیر ہو گئی ڈسچارج کرانے میں، تو اور 6000 روپیہ ڈال دیا گیا۔ ٹریٹمنٹ تو نہیں کیا گیا، پر اس کا ٹائم جو تھا 3:30 کو ڈسچارج کرنا چاہیے تھا، اور اس کے بجائے 6:30 ہونے پر 6000 اضافہ تھا۔ تو میں نے اسی وقت میرے OSD کو کہا کہ وہاں کے DCP سے بات کرو، اس دواخانے پہ تھوڑا نظر رکھو، ایسا غریبوں کے ساتھ ظلم کیا جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔
तो मुझे खुशी हुई। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क के तरामारों ने कहा कि हैदराबाद फ़िलहाल 100% सीवरेज ट्रीटमेंट के काबिल हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त शहर में 31 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स ज़ेर तकमील हैं जो जल्द अज जल्द कारकर्द हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि काम 3,866 करोड़ रुपए के सरफे से अंजाम दिया जा रहा है और इन सीवरेज प्लांट्स की गुंजाइश 1,258 MLD होगी। वो आज हैदराबाद में रिप्लांट इंस्टीट्यूट के मौजू पर खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि STP की जानिब से सेकेंडरी ट्रीटमेंट को रोबे अमल लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर यहाँ रहने के इंडेक्स में मुल्क के शहरों में पहले मुकाम पर है और ये सिलसिला कई साल से चलता आ रहा है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने हैदराबाद में हाइड्रोलॉजिकल मैपिंग के कामों का आगाज़ किया है ताकि आबी वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। रुकावटों को दूर करने के लिए हुकूमत स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट प्रोग्राम पर भी अमल कर रही है। City in India come March, April next year, which would be treating every single drop of sewerage. We have undertaken a humongous task, are setting up nearly 31 sewerage treatment plants with a capacity of 1,259 MLD of sewerage waste, costing us about 3,866 crore. And once completed at a secondary level, this treatment would be of secondary level and backed by legislation. This will make Hyderabad, among all Indian cities, the first city to have achieved 100% treatment of sewerage, which I am very, very proud of. And I do believe this will set a new benchmark for the rest. 15वीं फाइनेंस कमीशन CFC के रुकन डॉक्टर अशोक लहरी ने पंचायतों को मजबूत करने पर जोर दिया ताकि दाखिली तौर पर रेवेन्यू को बेहतर खिदमात के लिए मजबूत किया जा सके। आज दो रोज़ा नेशनल कॉन्क्लेव ऑन स्टेट फाइनेंस कमीशन जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑफ पंचायत राज रंजन नगर हैदराबाद की जानिब से मुनाकिद किया गया था कि इफ्तिताही खिताब में उन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत मकामी सतह पर आवाम को बेहतर सहूलियात व खिदमत फराहम करने के ज़िम्मन में पंचायतों को मजबूत कर रही है। नए सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स का 18 जनवरी 2023 को इफ्तिताह मुतवक्की है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुशीरों से सलाह व मशवरे के बाद तारीखें तय की हैं। इसी दिन वो इमारत की 6वीं मंजिल से अपने काम काज का भी आगाज़ करेंगे। हुसैन सागर झील के करीब तामीर की जाने वाली इस अजीमुशान इमारत के तामीरी काम का आखिरी मरहला चल रहा है जो संक्रांति तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। हैदराबाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में तत्काल और नॉर्मल कैटेगरी के तहत पासपोर्ट के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की सहूलत को मज़ीद बेहतर और आवाम के लिए आसानी फराहम करने की गर्ज से मज़ीद 5 पासपोर्ट सेवा केंद्र कायम करने का फ़ैसला किया है, जो कि 3 हैदराबाद में जबकि 1 करीमनगर और 1 निज़ामाबाद में कायम किए जाएंगे। इसके अलावा 14 पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र भी आवाम की सहूलत के लिए दस्तयाब हैं। प्रेस रिलीज़ में ये बात बताई गई। दरख्वास्त गुजारों से गुजारिश की है कि वो पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर मज़ीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं। कोविड वैक्सीन के लिए किसी को मजबूर नहीं किया, मरकज़ी हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। कोरोना बहरान में एक तरफ जहां कई कंपनियां और कारखानों वगैरह में सभी मुलाजमीन मजदूरों के लिए कोविड टीका लाजमी करार दिया गया था, वहीं अब मरकज़ी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर वजाहत पेश की है कि कोविड वैक्सीन के लिए किसी को मजबूर नहीं किया गया। यह हलफनामा मरकज़ी हुकूमत ने कोविड वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स के लिए मुआवजा मांगने वाली अर्ज़ी की मुखालिफत में दाखिल की है। BSF की खातून एहलकारों ने हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के पास मार गिराया ड्रोन, 20 करोड़ की हीरोइन बरामद। चंडीगढ़ अमृतसर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की खवातीन सिपाहियों ने सरहद के अंदर दाखिल होने वाले ड्रोन को मार गिराया है। ड्रोन से हीरोइन के 3 पैकेट बंधे हुए थे जिनका वज़न 3.1 किलोग्राम था। बैनुल-अक़वामी मार्केट में इसकी कीमत तकरीबन 20 करोड़ बताई जाती है। हुकाम का कहना है कि जब BSF की खवातीन कांस्टेबल प्रीति और भाग्यश्री गश्त पर थी तो उन्होंने ड्रोन की आवाज़ सुनी। अमृतसर शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर शुमाल में शाहपुर गांव के करीब ड्रोन को हिंदुस्तानी हुदूद में दाखिल होते देखकर दोनों एहलकारों ने इस पर फायरिंग की। दोनों ने तकरीबन 25 राउंड फायर किए। कुछ देर बाद ड्रोन की आवाज़ बंद हो गई। उन्होंने बताया कि तलाशी ऑपरेशन के दौरान BSF को एक 6 रूटर विंग बगैर पायलट गाड़ी हेक्साकॉप्टर जज़वी तौर पर ख़राब हालत में मिली। उन्होंने बताया कि 18 किलो वज़न ड्रोन में 3.11 किलो मंशियात रखी गई थी जिसे नीचे सफ़ेद रंग के पॉलीथीन में लिपेट कर रखा गया था। ताइवान ने 9 चीनी जेट तैयारों और 4 बहरी जहाज़ों का लगाया पता। चीनी इक़दाम का जवाब देने ताइवान तैयार। ताइवान की वज़ारत दिफ़ा ने कहा कि इसने पीर के रोज़ अपने पड़ोस में 9 चीनी तैयारों और 4 जहाज़ों का पता लगाया है।
وزارت دفاع نے کہا کہ تائیوان کی مسلح افراد نے صورتحال پر نظر رکھی ہے اور چینی اقدام کا جواب دینے کے لیے جنگی فضائی گشتی ہوائی جہاز، بحریہ کے جہاز اور زمینی میزائل سسٹم کو کام سونپا ہے۔ تائیوان کی وزارت قومی دفاع نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ 3 چینی طیاروں نے آبنائے تائیوان کی درمیانی لکیر کو عبور کیا اور تائیوان کے جنوب مشرقی بحر چین کے فضائی دفاعی شناختی زون یا ADIZ میں داخل ہوئے۔ اس سے قبل اتوار کو تائیوان کے قریب 8 چینی طیارے اور 4 بحری جہازوں کا پتہ چلایا تھا۔ چینی بحری جہاز اور طیارے اکثر بین الاقوامی سرحدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تائیوان کی سرزمین کے قریب داخل ہوتے رہے ہیں۔ ایپل نے ٹویٹر کو اپنے ایپ اسٹور سے نکالنے کی دی دھمکی، لیکن وجہ نہیں بتائی۔ ایلن مسک کا دعویٰ۔ ایلن مسک نے کہا ہے کہ ایپل نے ٹویٹر کو اپنے ایپ اسٹور سے ہٹانے کی دھمکی دی ہے، اس کی وجہ نہیں بتائی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آئی فون بنانے والی کمپنی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر اشتہار دینا بند کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں ایلن مسک نے کئی ٹویٹس بھی کیے ہیں۔ ٹویٹر اور ٹیسلا کے ارب پتی CEO نے کہا کہ ایپل مواد میں اعتدال کے مطالبات پر ٹویٹر پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ ایپل کی طرف سے کی گئی کارروائی غیر معمولی نہیں ہوگی کیونکہ کمپنی معمول کے مطابق اپنے قوانین کو نافذ کرتی ہے۔ اس کے تحت اس نے گپ اور پارلر جیسی ایپس کو ہٹا دیا ہے۔ ایپل نے اپنے مواد اور اعتدال کے طریقوں کو اپڈیٹ کرنے کے بعد پارلر کو ایپل نے 2021 میں بحال کر دیا تھا۔ گجرات انتخابات، ملکارجن کھڑگے کا BJP اور وزیر اعظم مودی پر حملہ، عوامی مسائل پوچھنے پر کئی سوالات۔ گجرات میں انتخابات کے پہلے مرحلے کی مہم کا شور آج ختم ہو جائے گا۔ اس دوران کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے گجرات سے متعلق اہم مسائل اٹھائے اور وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی پارٹی BJP کو ہدف تنقید بنایا۔ کھڑگے نے ٹویٹ کیا، نریندر مودی جی، یوں ادھر ادھر کی بات مت کیجیے، یہ بتائیں کہ قافلہ کیوں لٹا، کیوں گجرات کا ہر طبقہ، نوجوان، کسان، خواتین، چھوٹے تاجر، دلت، قبائلی، پسماندہ طبقات BJP سے پریشان ہیں۔ سری لنکائی بحریہ نے 23 ہندوستانی ماہی گیروں کو حراست میں لے لیا۔ سری لنکا بحریہ نے تمل ناڈو کے پدوکوٹئی سے 23 ماہی گیروں کو حراست میں لیا ہے۔ ساحلی سمندری پولیس ذرائع نے نیوز ایجنسی IANS کو بتایا کہ پدکوٹئی ضلع کے کوٹئی پٹنم اور جگدھی پٹنم کے ماہی گیروں کو سری لنکائی بحریہ نے حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ ماہی گیروں کی 5 مشینیں کشتیاں بھی سری لنکائی بحریہ کے قبضے میں ہیں۔ ماہی گیروں کو اس وقت حراست میں لیا گیا جو وہ بین الاقوامی سمندری سرحدی لائن IMBL کے پاس مچھلی پکڑ رہے تھے۔ جنگ کے لیے کم پڑ رہے ہیں روسی فوجی، افریقی طلباء کو جنگ میں اتارنے کا دباؤ، دی یہ دھمکی۔ روس یوکرین جنگ ابھی تک جاری ہے۔ روس نے یوکرین کو تباہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ اب خبریں آ رہی ہیں کہ روس اب وہاں موجود افریقی طلباء پر جنگ میں جانے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے کہ اگر وہ اس جنگ میں شامل نہ ہوئے تو ان کی ٹیوشن فیس بڑھا دی جائے گی۔ نیوز ویب سائٹ دی ڈیلی بیسٹ نے 21 نومبر کو بتایا کہ گزشتہ 3 مہینوں سے روس کی جنوبی یونیورسٹیوں کے افسران نے طلباء کو روسی فوج سے اپنے رینک میں شامل ہونے کی پیشکش کو قبول کرنے کے لیے راضی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈیلی بیسٹ کی رپورٹ کے مطابق روس کی یونیورسٹی آف دی ساؤتھ کے روسٹو آن ڈان کے طلباء نے روس میں تعلیم حاصل کرنے والے افریقہ کے طلباء سے کہا ہے کہ وہ یوکرین کے خلاف لڑنے والے روس کے ویگنر گروپ کے کرائے کے فوجیوں میں شامل ہو جائیں۔ یوکرین میں لڑنے کے خواہش مندوں سے $3000 سے $5000 تک کی تنخواہوں کا وعدہ کیا، جبکہ پیشکشوں کو ٹھکرانے والوں کو اسکالرشپ کی رد کرنے اور ان کے ٹیوشن اخراجات میں اضافہ کی دھمکی دی گئی ہے۔ گجرات انتخابات کے پہلے مرحلے کی مہم کا اختتام پرسوں 89 سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ گجرات میں پہلے مرحلے پر BJP اور کانگریس بلکہ عام آدمی پارٹی بھی 89 سیٹوں پر اپنی اپنی خدمتیں آزمائیں گی۔ عام آدمی پارٹی نے 88 سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ بہوجن سماجوادی پارٹی نے 57 امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے، جبکہ مجلس اتحاد المسلمین نے 6 سیٹوں پر اپنے امیدواروں کو کھڑا کیا ہے۔ گزشتہ روز BJP نے تقریباً 160 علاقوں میں جلسے عام کی ہیں۔ 3 اضلاع میں اسمرتی ایرانی، امت شاہ اور JP نڈا نے بھاؤنگر، مانڈوی اور گاندھی دھام میں انتخابی مہم چلائی۔ گجرات اسمبلی کے انتخابات 2 مرحلوں میں یعنی 1 دسمبر اور 5 دسمبر کو ہوں گے۔ نتائج کا اعلان 8 دسمبر کو کیا جائے گا، جبکہ گجرات اسمبلی کی مدت 18 فروری 2023 کو ختم ہو جائے گی۔ دشمن ممالک کے ڈرونز گرانے کے لیے بھارتی فوج عقاب کی مدد لے کر ڈرونز پر قابو پا لیتی ہے۔ بھارتی فوج دشمن ممالک کے فوجیوں کے حملوں کو پسپا کرنے کے لیے ہمیں وقت تیار رہتی ہے۔ اس کا ایک حصہ بموں کا پتہ لگانے کے لیے ڈاگ اسکواڈ کا استعمال کرتا ہے۔ اب ہمارے فوجی ڈرون کو مار گرانے کے لیے پرندوں کا استعمال کر رہی ہیں۔ ارجن نامی عقاب کو سرحد پر دشمن کے ڈرون مار گرانے کی تربیت دی گئی ہے۔ ارجن کو ہاتھ میں پکڑے فوجی کی تصویر بھی وائرل ہو رہی ہے۔
چوہا مارنے والے کے خلاف مقدمہ درج، جانوروں سے محبت کرنے والوں کی تھانہ میں شکایت۔ یو پی کے بدون علاقے میں چوہے کے پتھر باندھ کر پانی میں ڈبونے والے شخص کے خلاف پولیس نے مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب جانوروں کے حقوق کے کارکن وکندر شرما، جنہوں نے پورے واقعے کی ویڈیو بنائی، ملزم منوج کمار کے خلاف شکایت درج کروائی۔ یہ نام نہاد جانوروں سے محبت کرنے والوں نے کبھی انسانوں کے مارے جانے پر شکایت نہیں کی، کیوں؟ دہلی سے فضائی آلودگی دوبارہ بڑھ رہی ہے، عوام کی سرگرمیوں پر اس کے غلط اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ قومی راجدھانی دہلی میں فضائی آلودگی بڑھ رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے ہوا کا معیار مسلسل خراب ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے پوری دہلی شہر میں گہری دھند چھائی ہوئی ہے۔ اس دھند کے بعد گاڑی چلانے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ وہ تھوڑے فاصلے پر بھی نظر نہیں آ سکتے۔ دہلی میں ہوا کا اوسط معیار آج 346 ریکارڈ کم رہا ہے۔ دہلی یونیورسٹی کے علاقے کا AQI 371 ہے۔ واضح ہے کہ فضائی آلودگی کا خیال کرتے ہوئے دہلی حکومت نے تمام پیٹرول اور ڈیزل کی گاڑیوں کو تبدیل کرتے ہوئے اسے الیکٹرک بنانے کے احکامات جاری کیے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک طویل عرصہ درکار ہے۔ یورپ میں بڑے پیمانے پر کوکین سپلائی کرنے والے منشیات کے سرغنہ کو دبئی میں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ برطانوی ڈرگ لارڈ اسپین سے فرار ہو کر دبئی پہنچا تھا، جہاں اسے گرفتار کر لیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق 5 ممالک میں تاریخی کارروائیوں کے دوران سپر کارنیل نامی اس گروہ کے 49 مشتبہ ارکان کو بھی ابھی تک گرفتار کیا گیا ہے۔ چھاپوں سے 30 ٹن سے زائد منشیات بھی قبضے میں لی گئی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق مالاگا، میڈرڈ اور بارسلونا میں جاری چھاپوں میں گرفتاریوں کے علاوہ اب تک دبئی اور اسپین سے گروہ کے 6 سینئر ڈرگ لارڈز بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ گروہ کے سرغنہ سمیت ان 7 افراد کو ہائی ویلیو ٹارگٹ کی حیثیت حاصل تھی۔ شادی کی تقریب میں بوڑھے شخص کو تھپڑ مارنے والے سعودی شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر بوڑھے شخص کو تھپڑ مارنے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور تھپڑ مارنے والے سعودی شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ وقف نامہ۔ رنگا ریڈی ضلع میں وقف جائیداد اور اراضیات کی مختصر سی تفصیل۔ نمبر 1 عاشور خانہ باٹا سنگارم دیہات حیات نگر منڈل میں موجود ہے، جس کا گزٹ 9 فروری 1989 کو جاری کیا گیا۔ نمبر 2 قبرستان سروے نمبر 65 212 274 اور 275 پرمبک زمین باٹا سنگارم دیہات حیات نگر منڈل میں موجود ہے، لیکن یہ کتنی اراضی ہے اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ وقف بورڈ تصحیح کر لے یا پھر وضاحت کرے۔ نمبر 3 عیدگاہ قبرستان گنبد باٹا سنگارم دیہات حیات نگر منڈل میں 5 ایکڑ زمین کا وقف گزٹ میں اندراج ہے، اس میں املی کا درخت اور 10 سیندی کے درخت بھی درج ہیں۔ اس کا گزٹ 9 فروری 1989 میں جاری ہوا۔ نمبر 4 ایک سرائے اور مسجد گوٹھان زمین باٹا سنگارم دیہات حیات نگر منڈل میں موجود ہے، اس کا رقبہ 1989 میں مربع گز درج ہے اور اس میں 3 املی کے درخت کا بھی ذکر موجود ہے اور یہ گزٹ 9 فروری 1989 میں جاری ہوا۔ بلدیہ عظیم تر حیدرآباد و سکندرآباد میں وقف جائیدادوں اور اراضیات کی مختصر سی تفصیل۔ نمبر 5 مسجد قطب شاہی قادری باغ اور قبرستان میں موجود ہے، جس کا نمبر 2-1072 اور سروے نمبر 475 امبرپیٹ منڈل کے تحت 823 مربع گز زمین کا ذکر بھی موجود ہے، جس کا روم 2-1072 پر بھی تعمیر شدہ ہے اور اس کا گزٹ 17 جون 1982 کو جاری کیا گیا ہے۔ نمبر 6 مسجد قدیم یب خانہ نزد مندر نمبر 2-462 امبرپیٹ میں 419 مربع گز پر موجود ہے، اس کے تحت 5 ملکیات 2-463 تا 2-467 موجود ہے، اس کا گزٹ 17 جون 1982 کو جاری کیا گیا۔ نمبر 7 عاشور خانہ حضرت عباس مچاجری واری نمبر 2-462 امبرپیٹ منڈل میں 359 مربع گز زمین پر موجود ہے، اس کا گزٹ 17 جون 1982 کو جاری کیا گیا۔ نمبر 8 قدیم قبرستان جدید سروے نمبر 361 قدیم سروے نمبر 298 امبرپیٹ کے تحت 14,680 مربع گز زمین کا ذکر گزٹ میں موجود ہے، جس میں 3 املی کے درخت، 3 نیم کے درخت کے علاوہ 3 تاڑی کے درختوں کا بھی ذکر موجود ہے۔ اس کا گزٹ بھی 17 جون 1982 کو جاری ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ 14,680 مربع گز زمین میں وقف بورڈ کی تعمیرات کیا ہیں؟ اب یہ اراضی تو انتہائی قیمتی ہو چکی ہے۔ اس اراضی پر کم از کم ہزار گز کے 12 سے 13
7 या 10 मंजिला इमारतें तामीर की जा सकती हैं, जिससे माहाना माकूल किराया वसूल हो सकता है। तामीरात के लिए सेंट्रल वक्फ कौंसिल भी फ़ंड देती है। हर साल ऐसी इमारतें 4-5 मकामात पर तामीर की जाएँ तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इससे आमदनी क्या हो सकती है। बहरहाल एक जामा मनसूबा बंदी के तहत वक्फ जायदाद को कसीर आमदनी के काबिल बनाया जा सकता है। अब दीजिए इजहारुल हक़ को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।